میں ابھی ایک جگہ تھا، کوئی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی عربی پڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ موبائل میں عربی پڑھ رہے ہیں، آپ عربی کیسے جانتے ہیں؟ تو میرا کام ہی پڑھنا پڑھانا ہے، کام میں قرآن سے اسپیس کے بارے میں بہت تحقیق کر رہا ہوں گزشتہ 30 سالوں سے، لیکن اس طرح بات سمجھ میں آ نہیں رہی۔ مکالمہ طولانی ہے، میں صرف آخری نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تم قرآن سے سمجھنا چاہو، صرف قرآن سے، تو بھی تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں، کچھ کا انہوں نے نام لیا، میں فلاں کو پڑھتا ہوں، فلاں کو پڑھتا ہوں، میں نے کہا ان کو جتنا پڑھو گے جو کچھ سمجھ میں آیا ہوا تھا وہ بھی چلا جائے گا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا اچھا تم نے اسپیس پڑھا ہے، آسمان پڑھا ہے، 7 آسمان ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، خدا 7ویں آسمان پر ہے، تم یہ جو چیزیں پڑھنے کے بعد قرآن پڑھ کے کچھ سمجھنا چاہتے ہو، خدا کو سمجھنا چاہتے ہو، توحید کو سمجھنا چاہتے ہو، تو مجھے بتاؤ وہ جو خدا 7ویں آسمان پہ زمین پہ ہے یا نہیں ہے؟ تم جو پڑھتے ہو وہ تو یہ کہتے ہیں وہ عرش پر ہے، اور عرش پہ جو خدا ہے تو عرش بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی خدا بڑا ہے، اس کا مطلب عرش پہ اگر خدا ہے تو چاروں طرف سے نعوذ باللہ لٹک رہا ہے۔ نہیں، تم جو پڑھتے ہو وہ ایسی چیزیں پڑھتے ہو۔ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، اسپیس سمجھنا چاہتے ہو، اس کائنات کی خلقت سمجھنا چاہتے ہو، میں نہیں کہوں گا پوری کتاب پڑھنی پڑتی ہے، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لو، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ 30 سال سے ٹکریں مار رہے ہیں لیکن نہج البلاغہ سے آشنا نہیں ہے، علم سے آشنا نہیں ہے۔ ہم اس امیر المؤمنین کے در پر ہے۔ ہمارے لیے آسان اس لیے ہے کہ جو چیز پیار محبت سے سمجھائی جائے وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے، اگر جو چیز ڈنڈے سے سمجھائی جائے وہ آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اب تو شاید بالکل بھی نہیں رہا، اور پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اگر آپ کہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہاں ابھی بھی ہے کہ وہ قرآن ڈنڈے سے پڑھاتے ہیں۔ ان سب سے جہاں جہاں میں جاتا ہوں، یہ مولانا حضرات سے میں کہتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے خدا نے کہ قرآن ڈنڈے سے نہیں پڑھانا، قرآن محبت سے پڑھانا، کہاں لکھا ہے؟ مجھے آج تک جواب نہیں ملا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ خود جب قرآن کی تعلیم دینے پہ آتا ہے تو اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، محبت سے پڑھاتا ہے۔ قرآن محبت سے پڑھاؤ گے تو سمجھ میں آئے گی، اگر محبت سے نہیں پڑھاؤ گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمیں جو دین ملا ہے، صرف ہمیں دین محبت سے ملا ہے، اور اس کا جواب بھی ہم سے محبت ہی مانگا ہے۔ کوئی اور ہے جسے محبت سے دین دیا گیا ہو اور اجر رسالت کے طور پر اس سے مودت کو مانگا ہو؟ کتنی محبت ائمہ کو آپ سے ہے، میرا موضوع یہ ہے۔ میں ایک دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں متن پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ کتنی محبت ہے۔ ان اللہ خیرہ بین عذاب شیعتہ و سجنہ، امام آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ امام کو اختیار دیا گیا، اس کائنات میں جو امام کی اختیارات ہیں وہ بہت بڑھ کر ہے، اور اختیار دینے والا خدا ہے۔ آپ سے کتنی محبت ہے امام کو۔ ان اللہ خیرہ، اللہ نے ائمہ کو یہ اختیار دیا کہ چاہو تو تمہارے شیعہ مشکل میں آ جائیں، عذاب شیعتہ او سجنے، یا آپ کو زندان جانا پڑے گا یا آپ کے شیعہ سختی میں ہوں گے۔ امام نے کس کا اختیار کیا؟ امام نے سجن کو اختیار کیا، زندان کو اختیار کیا کہ میں زندان چلا جاؤں گا، میرے شیعوں پہ عذاب نہ ہو۔
اسی روایت میں ہے کہ امام نے قتل برداشت کر لیا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، شہادت مجھے منظور ہے، لیکن شیعوں پہ سختی منظور نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس درجے کی محبت کوئی باپ کہے میں زندان چلا جاؤں گا لیکن میرے بیٹے بچے آسائش میں رہیں، زندان کی باری آتی ہے تو پھر سب کچھ بھول جا۔ اس پیار کو سمجھے گا۔ انی ومن جرا مجرایا من اہل بیتی، یہ کلمات اتنے حسین ہیں کہ اگر میں ان کو آپ کو سمجھانے بیٹھ جاؤں تو ایک دو حدیث ہی ہم کر پائیں گے، زیادہ ہم نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں تھوڑا مختصر جاؤں گا۔ میں اور اہل بیت میں سے جو بھی میرے مقام پر ہوگا، اور یہ اہل بیت میں سے کون ہوگا آپ اس کو رہنے دیجئے، فی الحال اہل بیت کو ہی سمجھ لیجئے۔ لا بد لنا من حضور جنائزکم یا ہار حمدان من یمت یرانی، جو بھی مومن مرے گا، اے ہار حمدان، امیر المومنین حارث حمدان سے کہہ رہے ہیں، جو بھی مومن مرے گا وہ میری زیارت کرے گا۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی مومن تم میں سے جہاں بھی مرے، اس کے جنازے پہ اہل بیت کا آنا لازمی ہے، اہل بیت ضرور تشریف لائیں گے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کی جنازوں میں نہیں پہنچتے؟ مصروفیت ہو گئی تھی، میں چلا گیا تھا، میں خود مریض تھا۔ فاتقوا اللہ فی انفسکم، ہم تمہارے جنازوں پہ آئیں گے، موت کے وقت تم ہمیں دیکھو گے، ہم خود تمہارے استقبال کے لیے آئیں گے۔ واتقوا اللہ فی انفسکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب سمجھے کیا ہوا؟ یہ امام نے کیا فرمایا کہ تم کیونکہ شیعہ ہو، ہم تمہارے جنازے پر آئیں گے ہی آئیں گے، تم جہاں بھی مرو، جس بھی ملک میں تمہارے لیے موت واقع ہو، ہم آئیں گے۔ فاتقوا فی انفسکم، فاتقوا اللہ فی انفسکم، تقوی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو ہم تمہارے ساتھ جنازے پر آئیں تو تم شرمندہ ہو جاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو خوبصورت کرو۔ وَتَعِينُونَ عَلَى خِلَاصِكُمْ وَفَكِّ رِقَابِكُمْ مِنَ النَّارِ، اتنی فکر آپ کو اپنی نہیں ہے جتنی امام کو آپ کی فکر ہے۔ تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کہاں تک پہنچائیں گے؟ تمہیں جنت تک پہنچائیں گے۔ اتنا پیار آپ کو کہیں بھی نہیں ملنے والا۔